الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم بھائیو، آج کے اس مختصر درس میں توحید کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ توحید یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اگر شرک کا ارتکاب کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ علماء نے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے رب اور خالق ہونے کا اقرار ہے۔ دوسری توحید عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کی تنہا اور اکیلے عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو آخری قسم ہے توحید کی، وہ توحید اسماء و صفات ہیں۔ میرے بھائیوں، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ رب العالمین کے جو پیارے نام ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو پیاری صفتیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سارے نام پیارے ہیں، کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کی ساری صفتیں با کمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفتیں قرآن مجید کے اندر اور اپنے نام قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ ایسے ہی حدیث میں اللہ رب العالمین کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان پر یقین رکھنا، ان پر عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری قومیں اور بہت سارے لوگ عقیدہ کے تعلق سے گمراہ ہوئے، اس لیے اسماء و صفات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا سچا اور اچھا عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسماء و صفات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔